اچھا جی، آپ لوگوں نے اردو کی حروف تہجی کی آوازیں بہترین طریقے سے صوتی طریقہ تدریس کے مطابق آپ نے وہ یعنی کہ سمجھ لیں۔ اب آپ کی جو حروف تہجی ہے اس میں یعنی کہ دو طرح کی آوازیں نکالی جاتی ہیں۔ آپ کے جو یعنی کہ 52 حروف تہجی بنتے ہیں، 37 تو آپ کے اردو کے حروف تہجی ہیں، اور جو مرکب حروف ہیں، دو چشمی حروف ہیں، تو وہ آپ کے کیا بنتے ہیں یعنی کہ 15۔ اب ان کو ملا لیں تو یہ یعنی کہ 52 بنتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم اس میں جیسے انگریزی میں واول اور کانسوننٹ کا ڈیفرنس جانتے تھے، تو اردو میں بھی وہی ہے، لیکن اس کا جو میننگ، اس کا جو نام ہے کانسوننٹ اور واولز کا، وہ اردو میں کچھ اور ہے۔ ان کو کہتے ہیں حروف علت اور حروف صحیح۔ حروف صحیح وہ ہوتے ہیں جیسے انگریزی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی ایسا حرف جب آپ اس کو اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں، آپ کا ایئر پریشر، آپ کے پھیپھڑوں سے نکلنے والا سانس جب آپ کے منہ سے نکلتا ہے تو آپ کے منہ کے جو حصے ہیں وہ سانس میں رکاوٹ کا سبب نہ بنے، تو وہ تو ہیں حروف علت۔ اور جو آپ کوئی بھی حرف ادا کرتے وقت آپ کے منہ کے جبڑے آپ کے سانس کو روکیں یا رکاوٹ کا سبب بنے، تو وہ ہیں حروف صحیح۔ ٹھیک ہو گیا۔ حروف صحیح یعنی کہ آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی اگزامپل اور دے دوں، کوئی بندہ ہے یا بندی ہے بیمار ہو جاتے ہیں، پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ بیماری کے دوران یعنی کہ اس طرح کراہتے رہتے ہیں، روتے ہیں، تو ان کی یہ جو آوازیں ہیں ان سے ہی نکلی حروف علت ہے۔ حروف علت کیا ہے؟ یعنی کہ اے ہے، او ہے، ای ہے، آ ہے، جس میں آپ کے منہ کے کوئی بھی حصے، زبان، تالوں، ہونٹ آپس میں نہ ٹکرائیں، زبان آپ کے تالوں سے نہ لگے، تو یہ آپ کے کون سے بن جاتے ہیں؟ یہ آپ کے حروف علت بن جاتے ہیں، اگر یہ آپس میں نہ ٹکرائیں۔ اگر یہ آپس میں ٹکرائیں کوئی بھی حرف کی ادائیگی کے دوران، جیسے ہم کہتے ہیں ب، کہیں بھی ب، بے میں آپ کا کیا ہوا؟ دونوں ہونٹ آپس میں ٹکرائے، تو جب آپ کے دونوں ہونٹ آپس میں ٹکرائیں گے سانس رکے گی، سانس جس بھی حرف سے بولتے وقت رکے تو وہ آپ کے حروف صحیح ہیں، اور جس حرف کی ادائیگی سے وہ نہ رکے وہ آپ کے یعنی کہ کیا ہیں؟ حروف علت ہیں۔ حروف علت آپ کے 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کے جو رہتے ہیں وہ حروف صحیح ہیں۔ الف ہے، ٹھیک ہے نا، چھوٹی یہ ہے، واو ہے، اور بڑی یہ ہے، یہ آپ کے حروف علت ہیں۔ باقی آپ کے حروف صحیح ہیں۔ دیکھیں جی آپ کے حروف، اچھا جی، حروف صحیح آپ کے جو ہے نا یہ ہیں، ب ہے، پ ہے، ت ہے۔ اب آپ کہیں ت، آپ کی زبان دانتوں سے ٹکرائی، آپ کا سانس رکا، سمجھ آیا؟ اب آپ کہیں س، سانس رکا نا، پھر اس کے بعد ج، بولیں سب، کیا ہوا ج میں؟ آپ کی زبان اوپر سے ٹکرائی ج میں، پھر اس کے بعد چ، کیا ہوا؟ سانس رکا نا۔ اچھا اس کے بعد اب آپ دیکھیں، اگلے سارے نہیں دیکھتے، یہ سمجھ آ جائے گا، ڈ میں کیا ہوا؟ زبان آپ کی ڈ اوپر تالوں سے ٹکرائی۔ اچھا اس کے بعد ڈ، بولیں سب، ڈ، کیا ہوا؟ زبان تالوں سے ٹکرائی۔ اب یعنی کہ اسی طرح اور دیکھ لیتے ہیں، گ، یہ آپ کے اوپر حلق جو تھا وہاں پر جا کر گ کہتے وقت آپ کی آواز رکی، ایئر پریشر رکا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یعنی کہ آپ کو
کیا یعنی کہ حروف صحیح کا فرق بتاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں حروف علت جو واولز ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ ہم یعنی کہ کوئی بھی حروف علت بولتے وقت ہماری سانس نہ رکے، چھوٹی الف ہو گیا یعنی کہ واو ہو گیا، چھوٹی یہ ہو گئی، بڑی یہ ہو گئی، یہ اب چار آپ کے کیا ہیں؟ حروف علت ہیں۔ اس طریقے سے ہاں جی اب دیکھیں کہ آپ کے حروف علت کیا ہیں۔ دیکھیں جی ان کا استعمال دیکھیں کہ پہلے حروف علت یک حرفی میں آ جاتے ہیں۔ الف مدہ، الف زبر آ، الف زیر اے، الف پیش او، الف وا او، الف واؤ، الف چھوٹی ای، الف بڑی اے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم آتے ہیں دو حرفی میں، یہ عام ہے، الف مدہ یعنی کہ ابر ہے، اس ہے، اس ہے، الف پیش او، الف زیر اے، الف زبر آ، یہ یعنی کہ کیا ہے؟ لام والو، جے وا جو۔ اب واو اس میں کیا ہے؟ حروف علت ہے یعنی کہ اوپر ہے۔ اب اسی طرح حروف صحیح میں یعنی کہ حروف صحیح نہیں، تین حرفی، سہ حرفی یعنی کہ اس میں آلو ہے، اب تین یعنی کہ حروف میں آ جاتا ہے۔ الف مدہ آپ کا کیا ہے؟ حروف علت ہے۔ واو آپ کا حروف علت ہے۔ الف آپ کا اکبر میں حروف علت ہے۔ اس طرح اب آپ دیکھیں چار حرفی میں آدھا، الف مدہ، انار، الف مدہ، اشارہ، الف مدہ، یعنی کہ اسی طرح یہاں پر ہے جو ہے نا آ کی آواز دے رہی ہے، یہ بھی آپ کا حروف علت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عورت آ، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آوازوں کو آپ دیکھیں کہاں پر آپ کے حروف علت بن رہے ہیں۔ اب دیکھیں جی کیسے آپ یہ جو حروف ہیں ان کو آپ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں، کہاں کہاں کون سا حرف ادا ہوتے ہوئے آپ کا جو منہ کا حصہ ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور سانس کو روکتا ہے، اور کہیں پر سانس کو نہیں روکتا۔ اب آپ دیکھیں یہ جو حروف المخارج ہیں، یہ جو حرف ہم خارج کرتے ہیں، منہ سے ادا کرتے ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہ جی اب آپ دیکھیں واو ہے اور ب ہے اور م ہے، یہ آپ کے آپس میں لیپس ٹکراتے ہیں، وہاں ان کی ادائیگی ہوتی ہے پوری۔ اگر لیپس نہ ٹکرائیں آپ م ب او نہ کہہ سکیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کی پہچان سے ہی ہم حروف علت اور حروف صحیح کا فرق پہچان کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ج ہے، ش ہے اور یہ چھوٹی یہ ہے، یہ آپ کی زبان جو ہے نا درمیان میں اس کے اوپر والا حصہ جو ہے ج اوپر لگتا ہے اور ش اوپر لگتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کاف ہے، کیاف ہے، یہ آپ کی زبان کی جو ابتدائی سٹیج ہے وہاں پر ادائیگی کے دوران اس کا حرف کی آواز بنتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہے، یہ یعنی کہ پھر اسی طرح خ ہے، یہ آپ کے ادھر سے حلق کے نیچے سے اس کو ادا کرنے کے لیے آپ کے منہ کا جو حصے ہیں وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ بچے کو ان چیزوں کی پہچان کرائیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو یعنی کہ حروف المخارج ہیں یہ کیا ہے، کیسے آپ جو حروف ہیں اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں۔ ہم 16 سال ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمارے منہ سے نکلنے والے حروف تہجی ہو گئے یا الفابیٹس ہو گئے انگلش کے، ہم کبھی غور بھی نہیں کرتے کہ ہمارے منہ کے کون کون سے حصے حرکت میں آ کر ان لفظوں کو ادا کرنے میں اور ان کی آوازیں بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، ہم کبھی نہیں سوچتے، جس کی وجہ سے ہماری جو لرننگ ہے وہ پرماننٹ لرننگ نہیں ہے، وہ ہماری ایک مستقل لرننگ نہیں ہے۔ ہم طوطے بچے پیدا کر رہے ہیں، ہم ان بچوں کو طوطا بنا رہے ہیں جو بالکل جانتے نہیں واٹ ایور دے آر ڈوئنگ، وہ کیا کر رہے ہیں ان کو نہیں پتہ۔ ہم اس طرح کی جو ایک یعنی کہ ہے ایسی تعلیم ہم ان کو دے رہے ہیں جس کا ان کا عملی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں، رٹا لگوا کے طوطے بنا کے بھیج دیتے ہیں ہم، یہ جی ڈگری لے لی انہوں نے، لیکن وہ عملی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں،
نہ وہ فلاسفر بن سکتے ہیں، نہ وہ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، نہ وہ ڈاکٹر صحیح بن سکتے ہیں، وہ ایک یعنی کہ فوٹو اسٹیٹ مشین بن جاتے ہیں۔ خدا را آپ سب ان بچوں کے معمار ہیں، ٹیچرز ہیں، مہربانی کریں ان کو کریٹیو انداز میں نئے طریقہ تدریس سے پڑھائیں۔ صوتی طریقہ تدریس، الف بائی طریقہ تدریس کو دفع کریں۔ الف انار، بے بکری، جیم جہاز، یہ ختم ہو گیا۔ بچے سے پوچھیں ہاں بھئی یہ کیا ہے اوپر آسمان میں اڑ رہا ہے، جی وہ کہے گا یہ جہاز ہے۔ اس نے آپ کو ادا کر کے دے دیا، لفظ تلفظ بھی دے دیا، اس کو جوڑ توڑ آپ خود کروائیں۔ بچے کے منہ سے جو نکلنے والے ادا ہونے والے آوازیں ہیں وہ خود صحیح بول رہا ہے، اس کو نیچے کتاب کے ذریعے نہ پڑھوائیں الف بائی طریقہ تدریس سے، صوتی طریقہ تدریس سے پڑھائیں۔ کیسے پڑھائیں؟ ہاں بھی بچے اوپر کیا اڑ رہا ہے، جہاز اڑ رہا ہے۔ ہاں بھی بچے اس میں کتنی آوازیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں جی 4 آوازیں آتی ہیں، وہ ہاں جی کون کون سی ہیں، وہ کہے گا ج ہ آ ز، ج ہ آ ز، یہ جہاز، یہ وہی آواز ہم نے اس کی علیحدہ علیحدہ کی ہے جو وہ بول چکا، نہیں ہم اس کو اس کے بولنے والی آواز سے بھی دور لے جاتے ہیں۔ بچہ نہ نیچرل ساؤنڈ کا رہتا ہے نہ آرٹیفیشل کا رہتا ہے، درمیان میں ہم پل پیدا کر دیتے ہیں، دیوار پیدا کر دیتے ہیں، یا ایک دریا پیدا کر دیتے ہیں، اس نے یعنی کہ جمپ لگا کے جانا ہے، ملانا ہے زبردستی۔ تو خدا را آپ بچوں کو بہترین طریقہ تدریس کی طرف لے جائیں، ان کو روشناس کرائیں۔ صوتی طریقہ تدریس آج کل پوری دنیا میں چل رہا ہے، فونالوجی، فونیٹکس،